السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی آیات کے ترجمے جب کیے جاتے ہیں تو اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے متعلق جب معاملہ ہو تو اس کے اندر وی ہیو ٹو بی ایکسٹریملی کیئرفل کہ ہم اس کے کیا ترجمے کر رہے ہیں، اور اس کے ترجموں میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اس ضمن میں آپ سے ایک قرآن کریم کی آیت شیئر کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ مختلف لوگوں نے اس کے کیا ترجمے کیے ہیں، اور اس کے بعد سنی حضرات کے ہاں اس آیہ مبارکہ کا کیا ترجمہ ہے اور کیوں ہے، اور حدیث مبارکہ اور قرآن کی دیگر آیات سے اس کو ہم بیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آیہ مبارکہ سورۃ الضحیٰ کی ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ انگریزی کا ترجمہ بھی آپ کے ساتھ ایک آدھ شیئر کر لیتا ہوں، کیونکہ انگریزی کے ترجموں میں بھی عجیب و غریب سے ترجمے موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب دا کلیئر قرآن میں لکھتے ہیں Did he not find you unguided then guided you؟ معاذ اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ گائیڈڈ ہی نہیں تھے، پھر آپ کو گائیڈ کیا گیا۔ فی ظلال القرآن میں اور تفہیم القرآن میں جو سید ابو العلا مودودی کی ہے، ان دونوں کتابوں میں ایک ہی جیسا ترجمہ ہے، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، یعنی حضور ناواقف تھے اور ہدایت بعد میں 40 سال میں بعثت میں ہدایت ملی۔ پھر فتح محمد جالندری لکھتے ہیں اور راستے سے ناواقف دیکھا تو راستہ دکھایا، یعنی حضور ناواقف تھے اور پھر بعد میں راستہ دکھائے گئے۔ اور اسی طرح بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا تو ہدایت دی، یعنی ہدایت پر نہیں تھے، ہدایت دی گئی، اور پہلے حقیقت کے متلاشی تھے۔ اور پھر محمود الحسن، جنہیں ان کا مکتبہ فکر شیخ الہند کہتا ہے، وہ کہتے ہیں اور پایا تجھ کو بھٹکتا، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، پھر راہ سجھائی۔ اور پھر اس کو مولانا محمد جوناگڑھی لکھتے ہیں اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، یعنی حضور معاذ اللہ راہ بھولے ہوئے تھے۔ اور مولانا وحید الدین لکھتے ہیں اور تم کو متلاشی پایا تو راہ دکھائی۔ اب آپ نے ترجمے دیکھ لیے، آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شایان شان یہ تراجم نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ جن کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے یا مسلمانوں سے ہیں لیکن کم علمی جو ہے وہ رکھتے ہیں، وہ تو پھر کہیں گے کہ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم کی آیہ نمبر 30 میں، سورہ مریم جو سورہ نمبر 19 ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں بالکل بیبی تھے اور قوم میں آئے اور بی بی مریم نے انہیں اٹھا کے رکھا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی عبد اللہ، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اور اس نے مجھے مبارک بنایا خواہ میں کہیں بھی ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک میں زندہ رہوں۔ تو ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ حضور امام الانبیاء والمرسلین ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور افضل الرسل ہیں۔ تو یہ افضل الرسل سے افضل تو حضرت عیسیٰ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی بیبی ہیں اور گہوارے میں کلام کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے کتاب دی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 40 برس کی عمر کو جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر جا کر آپ کو ہدایت ملتی ہے، اور اس سے پہلے آپ کوئی کہہ رہا ہے بھولے ہیں، کوئی بھٹکے ہیں، کوئی راہ نہیں مل رہی۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کو، حضور کی ذات پاک کو اس طرح سمجھا نہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کنز العرفان ہو گئی، اس کے اندر مثال کے طور پہ یا دیگر سنی تراجم ہو گئے، اس میں اس آیہ مبارکہ کا کیا ترجمہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں تو دال کا ایک ہی ترجمہ ہر جگہ کر دیتے ہیں، بس تھوڑا سا انہوں نے اس میں یہ کر دیا، کہیں بھٹکا ہوا کہیں بھولا ہوا کر دیا، گمراہ نہیں کہا، استغفر اللہ العظیم، کہیں گم کردہ راہ کر دیا کہیں کسی نے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اب جو اس کا ترجمہ
کیا گیا ہے، کنز العرفان میں مثال کے طور پہ وہ کیا ہے، اور اس نے ووجدک، اس نے، کس نے؟ اللہ عز و جل نے تمہیں پایا. کیسے پایا؟ اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی. اب یہ ترجمہ جب انسان پڑھتا ہے تو اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ عین حضور کی ذات پاک کے مطابق ہے. اب آپ کہیں گے کدھر یہاں لکھا ہے کہ اپنی محبت میں گم پایا؟ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا لکھا ہوا ہے اس میں. تو اب اس کے اندر محبت میں گم پایا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ذرا ایک دفعہ اس کی تھوڑا سا اور مختصراً بیان کر دوں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ میں اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن کے ترجمہ بھی کرتے ہوئے شان نبوت برقرار رکھنی ہے. دیٹس دا پوائنٹ. وہاں تو آپ نے حضور کی شان میں تنقیص کر دی. وہ جو پہلے ترجمے میں نے پیش کیے تھے، حضور کو ان کی شان سے گرا دیا، کئی احادیث مبارکہ کا انکار کر دیا اس ترجمے نے، اور قرآنی آیات کا بھی انکار کر دیا ترجمے میں، کیونکہ ترجمہ ایسا عجیب سا کیا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کس قرآنی آیت کا انکار وہاں اس ترجمے میں آ جاتا ہے. تو یہاں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور غیب کے اسرار آپ پر کھول دیے. آپ کو ما کانا وما یکون کے علوم عطا فرمائے، اور اپنی ذات و صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ عنایت فرمایا. مفسرین نے اس آیت کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسا وارفتہ پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس اور اپنے مراتب کی خبر بھی نہیں رکھتے تھے، تو آپ کو آپ کی ذات و صفات و مراتب و درجات کی معرفت عطا فرمائی. یعنی آپ اپنے اس مقام سے جو اللہ نے آپ کو دیا تھا اس کی خبر نہیں رکھتے تھے، تو اللہ نے وہ معرفت آپ کو عطا فرمائی کہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی ذات، آپ کی صفات کیا ہیں. یہاں ایک مسئلہ بھی ذہن نشین رکھ لیں آپ، جس پہ وہ تفسیر خازن میں بھی بیان کیا گیا ہے اور دیگر اور تفاسیر میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے سب انبیاء نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی شرک، کفر اور تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ کی توحید اور اس کی صفات کی ہمیشہ سے معرفت رکھتے ہیں. اب جب ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، شرک و کفر سے پاک ہوتے ہیں، تو پھر وہ معنی سمجھ میں ہی نہیں آتے. کوئی کہہ رہا ہے گم کردہ رہا ہیں، کوئی کہتا ہے بھولے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے ہدایت پہ نہیں ہیں. تو اب جب وہ عقیدے کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تو اب یہ آیہ مبارکہ صحیح معنی میں اس میں بیٹھ جاتی ہے. اب میں آپ کو کچھ حدیثیں پیش کرتا ہوں، اور پھر قرآن کریم سے میں آپ کو ایک ایسی زبردست انشاءاللہ تعالی دلیل دیتا ہوں جس سے پھر اس معنی کا جو ابھی میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں بالکل کلیئر ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پہلے ٹرانسلیشنز کیے گئے ہیں، ان ٹرانسلیشن کو پھر وہ لوگ جسٹیفائی کیسے کریں گے جب ترمذی شریف کی یہ روایت ان کو پیش کی جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی وجبت لک النبوہ، کہ پیارے نبی آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو حضور نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، اور آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے اور میرے لیے نبوت واجب ہو گئی تھی. جس کے لیے نبوت کائنات کی ابتدا میں واجب ہو گئی ہو، ابھی تو آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہ ہوئی ہو، تب سے جس کے لیے نبوت واجب ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں آ کے 40 برس تک گم کردہ رہا تھا. کوئی کہتا ہے 40 سال میں نبوت ملی. ارے انبیاء تو پیدائشی نبی ہوتے ہیں، 40 سال میں کدھر نبوت ملی؟ اس کا مطلب 40 سال سے پہلے کا جو زمانہ ہے، کوئی کہتا ہے اس پر بات نہ کرو، اس پر حجت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے گم کردہ ہیں، کوئی کہتا ہے ہدایت نہیں تھی، کوئی کہتا ہے متلاشی تھے ابھی.
عجیب بات ہے نا، وہ ٹرانسلیشن اس لیے کہہ رہا ہوں، ان گائیڈڈ کوئی کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر جب آپ ان احادیث مبارکہ سے گزرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری احادیث مبارکہ ان ٹرانسلیشن کے اگینسٹ جاتی ہیں۔ اب ہم حضور کی حدیث لیں یا ان کی ٹرانسلیشنز لیں؟ ڈیفینیٹلی ہم حضور کی حدیث لیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اس لیے ادب بہت ضروری ہوتا ہے ترجمے میں، اس لیے کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے پڑھنا نہیں شروع کر دیتے۔ اب اس میں آ کے یہ نہ نیچے کمنٹ کر دینا شروع کر دینا کہ فرقہ واریت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ مقام نبوت اور رسالت جو ہے اس کو بیان کرنا یہ ایک امتی کا فرض ہے، اور قرآن کریم کے ٹرانسلیشن میں ان چیزوں کو سامنے رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی سے السنن میں کتاب المناقب عن رسول اللہ میں ذکر کرتے ہیں فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں حدیث 3609، اور اس کے ساتھ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اچھا، پھر امام حاکم اسے المستدرک میں بیان کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل، امام ابن ابی شیبہ، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک اور، اس کو امام حیثمی، امام احمد، امام طبرانی سارے بیان کرتے ہیں، اور امام طبرانی کہتے ہیں وہ رجال، وقال امام حیثمی کہتے ہیں وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِیحِ، اس روایت کے رجال درجہ صحیح پر ہیں۔ اچھا، اب یہ روایت تو آ گئی نا حضرت ابو ہریرہ سے، اس سے ملتی جلتی اور روایات بھی آتی ہیں۔ حضرت میسرہ الفجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سے جب پوچھا کہ متا کنت نبیا، پہلے کیا تھا؟ متا وجبت لک النبوہ، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ اور اس میں متا کنت نبیا، اب سوال بدل گیا کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کب فرمایا گیا؟ تو حضور کا جواب وہی ہے کہ ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اور اسے پھر امام حاکم نے روایت کیا، امام طبرانی نے، اور امام بخاری نے اسے تاریخ الکبیر میں روایت کیا، اور امام حاکم کہتے ہیں اس حدیث کی اسناد بھی صحیح ہے، صحیح الاسناد روایت ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت میں آ جائیں، اس میں آتا ہے قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی کتبت نبیا، آپ پر نبوت فرض کب ہوئی؟ پہلے واجب آیا، ٹھیک ہے، واجب والی بات ہو گئی، سرفراز فرمانے والی بات ہو گئی، اب فرض والی بات ہو گئی۔ تو حضور نے وہی فرمایا کہ وہ آدم بین الروح والجسد، اور اس کو امام احمد نے روایت کیا، امام طبرانی نے، اور ابن ابی عاصم کے الفاظ اسنادہ صحیح ورجالہ کلہم ثقات ورجال الصحیح وقال الذہبی ھذا حدیث صالح السند، یہ درجہ صحیح کی روایت ہے، اس کے رجال سارے صحیح۔ اچھا، اب آ جائیں ایک اور روایت میں، قلت یا رسول اللہ متی اخذ میثاقک، آپ سے میثاق کب لیا گیا؟ آپ سے عہد کب لیا گیا؟ وعدہ کب لیا گیا نبوت کا؟ قال وآدم بین الروح والجسد، آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، روح اور مٹی کے مرحلے میں تھے، اس وقت میں مجھ سے میثاق بھی لے لیا گیا تھا نبوت کا، اور اسے پھر امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن شقیق روایت کر عن رجل قال قلت، حضرت عبداللہ بن شقیق نے ایک صحابی سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی جعلت نبیا، آپ کب نبی بنائے گئے؟ تو اب یہاں اس کا بھی جواب آ گیا، وہ کہتے ہیں نا 40 سال میں ملی، 40 سال میں نبی بنے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھی، یہ نہیں کہ اس وقت بنایا گیا، اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں اس وقت بھی نبی تھا، تو میرے پہ نبوت واجب، مجھ پر نبوت فرض، میرے لیے نبوت لکھی گئی، مجھے سرفراز بنایا گیا، مجھ سے وعدہ لیا گیا، مجھے نبوت مل گئی۔ ابھی آدم کی تو تخلیق کا جب دور چل رہا تھا تب بھی مجھے نبوت مل چکی تھی۔ اللہ اکبر، میں تب بھی نبی تھا، اللہ اکبر۔ اچھا، حضرت عمر سے ایک روایت آتی ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا رسول اللہ متی جعلت نبیا، آپ کو کب نبی بنایا گیا؟
اب اس میں الفاظ ذرا تبدیل ہیں، جو جواب ہے حضور کا، فرمایا وَآدَمُ مُنْجَدِلٌ فِي الطِّينِ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا جسم ابھی مٹی میں گندا ہوا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کو امام ابو نعیم نے روایت کیا، اور پھر امام سیوطی نے، اور امام حافظ ابن کثیر نے اسے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر جو ہے یہ غیر مقلدین کے ہاں وہ انہیں بہت زیادہ ان کی تفسیر کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہاں جواب آ گیا۔ اچھا، پھر حضرت عامر سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے سوال کیا، قال رجل للنبی متی استنبئت، تو حضور سے کیا فرمایا اس نے کہ آپ کب شرف نبوت سے سرفراز کیے گئے؟ تو حضور نے کیا فرمایا، وآدم بین الروح والجسد حین اخذ من المیثاق، کہ جب مجھ سے میثاق نبوت لیا گیا اس وقت آدم روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھے۔ تو اب یہ کئی روایات میں نے آپ سے ذکر کر دیں۔ معجم الاوسط میں امام طبرانی اسے حدیث 4175 کے تحت لاتے ہیں، پھر معجم الکبیر میں لاتے ہیں، متواتر دفعہ لاتے ہیں۔ امام بخاری تاریخ کبیر میں حدیث 1606 کے تحت لاتے ہیں، پھر دلائل النبوہ میں آتی ہے، حلیۃ الاولیاء میں آتی ہے، یہ امام ابو نعیم کی کتابیں ہیں۔ اچھا، اسی طرح الخلال فی السنہ میں آتی ہے، ابن ابی عاصم نے اس کو سنہ میں روایت کیا۔ سینکڑوں کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ اب اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت نبوت جو ہے وہ کب حضور کو نبوت ملی۔ تو اب وہ جو ترجمے ہو گئے کہ گم کردہ راہ تھے، ان گائیڈڈ تھے، ہدایت میں نہیں تھے، وہ سارے کے سارے ترجمے کیا ہوئے؟ غلط ہو گئے۔ سمجھ آئی بات؟ کیونکہ اگر نبوت مل چکی ہے تو پھر گم کردہ راہ کیسے ہو گئے؟ ہدایت نہیں ہو کیسے ہو گئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی جو ہے وہ بچپن سے نبی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے معاملے میں وہ یہ تھا کہ وہ ان کے لیے ایک اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں بچپن میں یوں کلام فرمایا۔ تو علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ 4 بچوں کو 4 چیزوں کی فضیلت ہے۔ حضرت یوسف کو کنویں میں وحی کی ساتھ فضیلت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جھولے میں کلام کے ساتھ فضیلت ہے، اور اسی طرح حضرت سلیمان کو بچپن میں فہم سے فضیلت ہے، جو انہوں نے فیصلہ کیا ایک جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ حضرت یحییٰ کو بچپن میں نبوت عطا کر کے فضیلت دی گئی، اور سب سے عظیم فضیلت اور سب سے بڑی نشانی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی کہ آپ نے ولادت کے وقت سجدہ فرمایا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو کشادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حوروں اور فرشتوں کو خادم بنایا، اور ولادت سے پہلے ہی عالم ارواح میں آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا، اور یہ عظمت و فضیلت آپ ہی کا خاصہ ہے۔ تو اسماعیل حقی، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں سورہ مریم کی اس آیہ مبارکہ 30 کے تحت اسے یوں روایت کرتے ہیں۔ اب آ جائیں قرآن کریم کی ایک اور آیت کی طرف جس سے بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو لے چلتے ہیں سورۃ الحجر کی آیہ نمبر 72۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی قسم کھائی۔ شریعت میں مسلمان تو اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتا۔ شریعت کا معاملہ ہمارے لیے یہ ہے، اللہ اپنی بات کے لیے قسم کھاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ثابت کر رہا ہے، وہاں پر کس سے کلام ہے، کیا موضوع ہے۔ تو اللہ نے حضور کی جو قسم کھائی آیہ نمبر 72 میں، تو کیا فرمایا؟ لعمرک، اے نبی تیری عمر کی قسم، آئے ہائے ہائے، تیری جان کی قسم۔ اب عمر میں ساری عمر آ گئی نا، یہ نہیں کہا کہ بعثت کے بعد تیری عمر کی قسم، جب سے تمہیں بعثت دی گئی تب تک کی قسم، نانا، تمہاری ساری عمر کی قسم۔ انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ تو اللہ نے تو اپنے نبی کی ساری عمر کی قسم کھائی، اور تم 40 سال سے پہلے کو کہتے ہو کہ واقف ہی نہیں تھے، ہدایت ہی نہیں تھی، ان گائیڈڈ تھے، بھٹکے تھے، بھولے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا لکھ بیٹھے ہو ہیں۔
تو قرآن کی اس آیہ مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی کہ اللہ نے تو اپنے نبی کی ساری عمر کی قسم کھائی. تو اس لیے ترجمہ وہی ہوگا جو قرآن کے مطابق بھی ہو اور شان نبوت و رسالت کے مطابق بھی ہو. لعمرک، اے محبوب تیری جان کی قسم. اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب آپ کی جان کی قسم. اور حضرت عبداللہ ابن عباس مزید فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی جان بارگاہ الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان پاک کی طرح عزت و حرمت نہیں رکھتی. اور اللہ نے سید المرسلین کی عمر کے سوا کسی کی عمر کی اور زندگی کی قسم نہیں فرمائی. یہ مرتبہ صرف حضور ہی کا ہے. اس قسم کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشے میں بھٹک رہے. تفسیر خازن اس آیہ مبارکہ کے تحت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، یہ مرتبہ جلیلیہ اس جان محبوبیت کے سوا کسی کو میسر نہیں ہوا کہ قرآن عظیم نے ان کے شہر کی بھی قسم کھائی، ان کی باتوں کی بھی قسم کھائی، ان کے زمانے کی بھی قسم کھائی، ان کی جان کی بھی قسم کھائی. ہاں اے مسلمان، محبوبیت کبریٰ کہ یہی معنی ہے. آہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابو یعلا، ابن جریر، ابن مردویہ، امام بیہقی، امام ابو نعیم، ابن عساکر، امام بغوی، یہ تمام لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نہیں بنایا، نہ پیدا کیا، نہ آفرینش فرمایا جو اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزیز ہو. نہ کبھی ان کی جان کے سوا کسی کی جان کی قسم یاد فرمائی کہ ارشاد کرتا ہے کہ مجھے تیری جان کی قسم ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس سے بڑی اور میں آپ کو کیا دلیل دوں. اور اس پر پھر فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 30 صفحہ 159 سے 162 پر بھی بڑی تفصیلات آتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے، کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور کو نبوت کب ملی، کب واجب ہوئی، کب فرض ہوئی. اور قرآن کریم کے ترجمے پڑھنے میں جو احتیاط برتنے کا علماء کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ بعض مترجمین، بعض ٹرانسلیٹرز ٹرانسلیشن میں ایسی چیزیں لکھ جاتے ہیں جو حضور کی شان میں تنقیص کا سبب، کم کرنے کے شان محمد مصطفیٰ کم کرنے کی وہاں پر ایک آپ کو اشارے ملتے ہیں. اور نتیجتاً پھر غیر مسلم جو ہیں وہ ایسے سوالات پیدا کرتے ہیں. اب یہ جو آپ کے سامنے ٹرانسلیشن آئی، اب غیر مسلم کو مجال نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن ہی کی آیت سے حضور سے اعلیٰ جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرے کہ یہاں پہ اللہ نے بڑا واضح فرما دیا کہ اس نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی. بہرحال امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں. آپ سے بات ہوئی تھی انشاءاللہ تعالی ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک وسیلے سے متعلق، جس پر طٰہٰ ابن جلیل نے اپنی وہابیت میں ایک درس دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کو گمراہی کہا. اس کا جواب بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گا. اور یہ باتیں جب یہ اپنے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں تو بالکل ایک واضح ثبوت ملتا ہے اس کا کہ یہ وہابی ہیں اور وہابی کیمپ سے ان کا تعلق ہے، کیونکہ سنیوں کے ہاں اس قسم کی کوئی بھی بات سننے میں نہیں آتی، کیونکہ سنیوں کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے گویا گمراہی ہے. اور قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ لوگ کتنے گمراہ ہیں اور کتنا اپنے ایک من گھڑت کانسیپٹس کو
دین بنا کر پیش کرتے ہیں اور اتنی بلینک سٹیٹمنٹس دے کر لوگوں کو امپریس کرتے ہیں، بولڈ سٹیٹمنٹس دے کر لوگوں کو امپریس کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اور صحابہ کے عمل کے خلاف ہے، اس طرح کی باتیں جب لوگوں سے کرتے ہیں اور لوگوں کو علم نہیں ہوتا تو وہ ان کے بات سے مرعوب ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہاں جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جب ان لوگوں سے بات کرو کہتے ہیں جی قرآن حدیث سے بات کرتے ہیں، تو ہم کیا اپنے گھر سے لا کے بات کرتے ہیں؟ انہوں نے قرآن حدیث بس اتنا ہی سمجھا ہے جتنا انہیں سمجھا دیا گیا ہے، اس کا آگا پیچھا انہیں نہیں پتہ، بس انہیں وہ 2-4 باتیں رٹا دی گئی، وہی آپ کے سامنے بیٹھ کے طوطے کی طرح رٹتے رہتے ہیں، اور آپ بھی پھر آگے انہی کو رٹتے رہتے ہیں، اور ایک ہی بات، قرآن حدیث کے خلاف بات نہیں کرتے، تو قرآن حدیث ہی کو تو غلط پیش کرتے ہیں، یہی تو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔